آپ سب نے کبھی نہ کبھی تو اس بات پر غور کیا ہوگا کہ جانور، کیڑے اور مکوڑے بھی تو طبعی موت مرتے ہیں، لیکن ان سب کی لاشیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ آخر یہ کہاں جاتے ہیں؟ اس ویڈیو میں ان سوالوں کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے سینکڑوں سال قبل جانوروں کے بارے میں ایک حیران کر دینے والی بات بتائی۔ آپ نے فرمایا، پرندے، کیڑے اور جانور بھی یقینی طور پر طبعی موت مرتے ہیں، لیکن ان طبعی موت مرنے والے پرندوں کے مردہ جسم کسی کو نظر نہیں آتے۔ آخر یہ لاشیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ مثلاً ہمارے علاقوں میں بے شمار پرندے، بلیاں، چوہے اور دوسرے جانور پائے جاتے ہیں۔ یہ جانور بھی اپنی طبعی موت مرتے ہیں۔ روزانہ ہزاروں پرندے اور دوسرے جانور مرتے ہوں گے، لیکن ان کے مردہ جسم ہمیں کہیں نظر نہیں آتے۔ البتہ ان مردہ جانوروں کی لاشیں ہمیں نظر آتی ہیں جو قید میں مر جائیں، یا انہیں زہر دے دیا گیا ہو، یا شکاری نے یا کسی دوسرے پرندے نے اسے گھائل کیا ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہ مردہ اجسام تمہیں اس لیے نظر نہیں آتے کہ چوپایوں، پرندوں اور دوسرے جانوروں کو اپنی موت کا علم اللہ کی طرف سے پہلے ہی ہو جاتا ہے۔ وہ اس مقررہ وقت سے پہلے پہاڑوں کی غاروں، کنووں، درختوں کے کھوکھلے تنوں، زمین کے سراہوں یا گہرے گڑھوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہیں مر جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے جس کی وجہ سے آج انسان سکون سے سانس لے رہا ہے، ورنہ اگر باقی جانوروں، کیڑوں کو چھوڑ کر صرف پرندوں کو لیا جائے تو ایک اندازے کے مطابق دنیا میں پرندوں کی تعداد 700 ارب ہے۔ اگر یہ پرندے سر عام طبعی موت مرتے تو زمین پر قدم رکھنے تک کی جگہ نہ ملتی۔ ہر طرف ان کے مردہ جسم ہوتے جو گندگی اور بے شمار بیماریوں کا سبب بنتے، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے۔ ایک اور واقعہ عرض کرتا چلوں۔ ایک یہودی عالم نے مسلمانوں کے بڑے مجمع میں 3 سوال کر کے سب کو وسوسے میں ڈال دیا۔ پہلا سوال اس نے کیا، اللہ ایک ہے تو اس سے پہلے بھی کوئی ہوگا؟ دوسرا سوال کرتے ہوئے کہا، اگر اللہ ہے تو اس کا چہرہ کس طرف ہے؟ تیسرے سوال میں اس نے کہا، اللہ اب کیا کر رہا ہے؟ مجمع میں ایک چھوٹا بچہ اٹھا، اس نے یہودی سے کہا، گنتی گنو، 1 2 3 4 5 6 7 8۔ یہودی نے گنتی گنی، پھر بچے نے کہا کہ اب اسے الٹا گنو۔ اس نے گنا، 8 7 6 5 4 3 2 1۔ جب یہودی نے 1 کہا تو بچے نے کہا کہ اب 1 کے پیچھے کیا ہے؟ یہودی نے کہا کچھ نہیں۔ تو بچہ بولا، بس اللہ ایک ہے، اس کے بعد کوئی نہیں۔ دوسرے سوال کے لیے بچے نے ایک دیا لایا اور اس کو جلایا۔ اب بچے نے کہا، ذرا بتاؤ اس دیے کی روشنی کا منہ کس طرف ہے؟ تو یہودی بولا، چاروں طرف۔ بچہ بولا، اللہ نور ہے اور چاروں طرف ہے۔ آخر میں بچے نے تیسرا سوال کا جواب دیا، اللہ اس وقت ایک چھوٹے بچے سے ایک یہودی عالم کو ذلیل کروا رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ آمین یا رب العالمین۔ اور ہمارے بچوں کو بھی دنیاوی علم کے ساتھ مذہبی علم کو بھی حاصل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔